اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت اور سلف کی سمجھ کے مطابق یا قرآن سنت اور سلف کی روشنی میں درس جاری ہے. اور آج کے درس میں بدعت اور اہل بدعت کے متعلق ہم بات کر رہے تھے. غالباً 10واں اصل ہے, 10ویں اصل پہ بات کر رہے تھے. اہل سنت اور جماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت کے متعلق, اور پچھلے دروس میں بدعت کی ضد جو سنت ہے, جو اصل بنیاد ہے, اس پر بات کی تفصیل سے. اور آج کے درس میں بدعت اور اہل بدعت متعلق بات کرتے ہیں. تو پہلے بدعت کے متعلق نمبر 1 بدعت کی تعریف, نمبر 2 بدعت کی قسمیں, نمبر 3 بدعت کا حکم, نمبر 4 بدعت کا ترازو, نمبر 5 بدعت کی مذمت پر جو دلائل ہیں ان کا بیان, قرآن مجید کی آیات, احادیث و بعض اقوال سلف. نمبر 6 بعض اہم اصول اور ضوابط اور قاعدے بدعت کو سمجھنے کے لیے. نمبر 7 بعض موجودہ بدع کی بعض مثالیں جو آج کل کے دور میں موجود ہیں. نمبر 8 بدعت کے متعلق بعض غلط فہمی اور ان کا ازالہ. نمبر 9 بدعت کے ظہور کا وقت, بدعتیں کب نکلی, کب ظاہر ہوئی. نمبر 10 مقام ظہور البدع, بدعتیں کہاں پر نکلی, کس جگہ سے نکلی ہیں. نمبر 11 بدعت کے ظہور کے اسباب. نمبر 12 بدعت سے بچاؤ کا طریقہ. نمبر 13 بدعت کا علاج. نمبر 14 اہل سنت و جماعت کا بدعتیوں کے متعلق موقف کیا ہے. اور نمبر 15 آخر میں بعض مبتدعین کا رد, بعض اہل بدع کا رد. بعض کتابیں ہیں اور بعض لوگوں نے چند تصنیفات لکھی بدعت پر اور غلط بیانیاں اس میں کی ہوئی ہیں. ان تصنیفات میں لوگوں کو غلط مفاہیم بیان کیے ہیں, تو انشاءاللہ ان کا رد بھی کریں گے مختصر سا. تو یہ 15 پوائنٹ ہیں جن کے بدعت کے متعلق جو بات کریں گے. بدعت کی تعریف, بدعت کی تعریف 2 اعتبار سے کی جاتی ہے. نمبر 1 لغت کے اعتبار سے, نمبر 2 شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے بدعت کی تعریف ہے الاحداث على غیر مثال سابق, نئی چیز ایجاد کرنا جس کی پہلے مثال نہ ہو. نئی چیز وہی ہوتی ہے جس کی طرح پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی, اسے نئے کہا جاتا ہے نا. وہ نئی چیز جس کی پہلی کوئی مثل نہ ہو. اور جب ہم لغت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں اسلام اور شریعت سے پہلے بدعت کا لفظ کس لیے استعمال ہوا کرتا تھا, کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا تھا. جی الاحداث على غیر مثال سابق. مثلا گاڑی ہے, گھڑی ہے, اینک ہے, موبائل ہے, یہ مائکرو فونز ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایئر کنڈیشننگ ہے, یہ پنکھے ہیں. یہ لغت کے اعتبار سے بدعات ہیں, نئی چیزیں ہیں جن کی پہلے مثال نہیں تھی. جتنے بھی نئی انوینشنز ہو رہی ہیں, نئے نئے اختراعات ہو رہے ہیں, یہ سارے کے سارے لغت کے اعتبار سے, لغت کے مفہوم سے بدعات ہیں. اور جو بدعہ لغویہ ہوتی ہے وہ حسنہ بھی ہو سکتی ہے اور سیئہ بھی ہو سکتی ہے, اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اچھی بدعت لغت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ یہ اینک میں نے پہنی ہوئی ہے, یہ موبائل میں استعمال کر رہا ہوں, یہ مائکرو فون میری جیب میں لگا ہے, یہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟
نئی چیزیں ہیں، جب اسے اچھے عمل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اچھی ہے، اچھی بدعت ہے. اور بری بدعات کیا ہے؟ جیسا کہ سگریٹ پینا، سگریٹ نوشی، اور مخدرات یعنی نشے آور چیزیں، اور گانے بجانے کے نیو انسٹرومنٹس روزانہ نکل رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بھی نئی چیزیں ہیں، نئی ایجادات ہیں، لیکن یہ بری بدعات ہیں، بری نئی چیزیں ہیں، کیونکہ ان کا انجام برا ہے اور شریعت نے ان سے روکا ہے، اگرچہ لغت کے اعتبار سے، لیکن یہ بری چیزیں ہیں. اور دیکھا جائے اگر شریعت نہ بھی روکتی، سگریٹ پینا اچھی بات ہے، کوئی صحت کے لیے مضر ہے، تو تب بھی یہ بدعت جو لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے. اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے، بدعہ لغویہ کی دلیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما كنت بدعا من الرسل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے میں رسولوں جیسا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا ہوں. کون سی نئی چیز لے کے آیا ہوں جو میری مخالفت کرتے ہیں؟ میں کوئی بدعت لے کے آیا ہوں؟ ما كنت بدعا من الرسل، جو کچھ رسول لے کے آیا آپ کے لیے نہیں تھی، میں بھی وہی چیز لے کے آیا ہوں، ان کے علاوہ ایک سے کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جب کوئی رسول کسی قوم کے لیے بھیجا جاتا اور توحید کی تعلیمات دی جاتی تو اس قوم کے لیے نہیں تھی، تو قوم کے لیے بدعت ہے. تو آپ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہی کچھ دیا جو ان قوموں کو، انبیاء کو دیا، رسولوں کو دیا، تو میں کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا ہوں. دوسری تعریف جو ہے بدعت کی وہ ہے شریعت کے اعتبار سے، اور شریعت کے اعتبار سے جو تعریف ہے وہ ہے الاحداث فی الدین من غیر دلیل. نئی چیز ایجاد کرنا دین کے اندر، دین میں بغیر دلیل کے. تین جملے ہیں، نئی چیز ایجاد کرنا دین میں بغیر دلیل کے. سلامت اللہ وبرکاتہ. اور اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی شریعت سازی کی ہے دین میں سے، دین کے اندر، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. یعنی شریعت سازی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. شریعت اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دینا چاہے، جس چیز کو دین بنانا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کوئی بھی مخلوق یہ حق نہیں حاصل کر سکتا. اگر کسی نے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے تو حقیقتاً اس نے شریعت سازی کی ہے، اور شریعت سازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. شرک کیسا ہے؟ کیونکہ شریعت کا نفاذ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی کو، اللہ تعالیٰ کا حق کسی کو دینا اسے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینے کے مانند ہے. اور اس طریقے سے یہ شرک واقع، اسی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرک کا لفظ استعمال کیا. بدعت کی قسمیں کتنی ہیں؟ بدعت کی قسمیں جو ہیں ان کے مختلف اعتبارات ہیں. 5 اعتبارات ہیں اور بدعت کی 5 طریقے سے تقسیم کی گئی ہے. پہلا اعتبار مصدر کے اعتبار سے، یہ بدعت کون سی ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، بدعہ لغویہ اور بدعہ شرعیہ. لغت کے اعتبار سے نمبر 1، نمبر 2 شرع کے اعتبار سے، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں. مصدر سورس کہاں ہے، کیا لغت سے یا شریعت سے؟ نمبر 2 من حیث الاصل، اصل کے اعتبار سے یا تعلق کے اعتبار سے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں، فی الاعتقاد وفی العبادات وفی العادات. اعتقادی بدعت جس کا تعلق عقیدے سے ہے. نمبر 2 عبادت میں بدعت جس کا تعلق عبادت میں ہے. اور نمبر 3 عادات و معاملات میں بدعت جس کا تعلق عادات اور معاملات میں ہے. اور عادات اور معاملات آپ جانتے ہیں کہ اس میں
میں تفصیل بیان کروں گا آگے، اس میں حقیقتاً ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو شریعت نے قید لگا اور حد لگائی ہے، جیسا کہ خرید و فروخت ہے، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں. یہ جو مسائل ہیں اگرچہ معاملات ہیں لیکن شریعت نے حد لگائی ہیں. آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں خرید سکتے جس کی شریعت نے منع فرمایا ہے. اگرچہ معاملات ہیں لیکن بعض چیزیں ہم نے بعض چیزیں نہیں خریدنی ہم نے، اور طریقہ بھی شریعت نے بیان کیا کہ اگر خریدنی ہے تو کس طریقے سے خریدنی ہے کہ سودی مال نہ ہو. سودی مال سے کس طریقے سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. دوسرا کیا چیز؟ زور سے ذرا زور سے. عبادات. ایک ہے عقیدے کے بدع فی الاعتقاد، عقیدے میں بدعت عقیدے کے تعلق سے. دوسرا ہے عبادات میں، اور تیسرا ہے معاملات میں اور عادات میں. عبادات میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ فجر کی نماز 2 رکعت کس نے 3 کر دی، بدعت ہے. یا کوئی ایسی نئی عبادت وجود میں لے کے آنا. جشن میلاد النبی اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں تو عبادت بن جاتی ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اور بدع فی الاعتقاد جیسا کہ خوارج کی بدعت ہے کہ کیا بدعت ہے خوارج کی؟ کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. تکفیر، جو فطرہ تکفیر نکلا ہے یہ اعتقاد میں بدعت ہے. کیونکہ بدعت کیسی ہے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. میں تفصیل آگے بیان کروں گا. اور جیسا کہ جہمیہ کی بدعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناقص میں ناقص صفت ہے. معتزلہ کی بدعت ہے، اشاعرہ کی بدعت ہے، ماتریدیہ کی بدعت ہے، رافضیوں کی بدعت ہے، قادیانوں کی بدعت ہے. ساری بدعات فی الاعتقاد ہیں. یا اسے اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ بدعت قلبیہ دل سے تعلق ہے، یا عملیہ یا قولیہ. بدعت قول سے بھی ہوتا ہے، بدعت عمل سے بھی ہوتی ہے، اور بدعت اعتقاد سے بھی ہوتی ہے. قول بدعت جیسا کہ یا رسول اللہ مدد، یہ قول ہے، بدعت ہے. آپ سر وفات کے بعد صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، نئی چیز ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کا ورد کرنا یہ بدعت ہے اور زبان سے اس کا تعلق ہے. بدعہ عملیہ کیسے؟ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کتاب عبادات سے ہے کہ فجر کی 2 رکعت کی جگہ 3 پڑھ لینا. اور قلبی بدعت وہ بدعت جن کا تعلق عقیدے سے ہے، کیونکہ عقیدے کا تعلق دل سے ہے. اچھا، تیسرا اعتبار بدعت کی اقسام کا من حیث الحقیقہ، کہ بدعت کی حقیقت کے اعتبار سے. اس کی 2 قسم، بدعہ حقیقی و بدعہ اضافیہ. تیسرا اعتبار ہے حقیقت کے اعتبار سے، بدعہ حقیقیہ اور بدعہ اضافیہ. بدعہ حقیقیہ یہ وہ بدعت ہے جس کا اصل میں وجود ہی نہیں ہے، یعنی وہ عبادت جس کا وجود ہی نہ تھا اب اس کو نیا ایجاد کر دیا گیا ہے. جیسے کہ جشن میلاد النبی منانا، جیسے کہ رجب کے کنڈے ہیں، محرم کا ماتم ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقی بدعت ہے کہ اس کا وجود نہ تھا اب اس کو ایجاد کر دیا گیا نیا، ایک نئی عبادت ہے. اور بدعہ اضافیہ کہ اصل عمل تو موجود ہے لیکن اس عمل میں زیادتی کر دی گئی ہے، کچھ اضافہ کیا گیا ہے. بارک اللہ فیک. جیسا کہ اذان سے پہلے درود، تو درود کی دلیل تو موجود ہے، اذان کی دلیل بھی موجود ہے، لیکن ہمیشہ ہر وقت اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ بدعہ اضافیہ ہے. حقیقیہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں کی دلیل موجود ہے. حقیقیہ کا مطلب ہے کہ اس کی دلیل ہی نہیں ہے، اضافیہ کا مطلب ہے دلیل تو ہے لیکن اس کا طریقہ درست نہیں ہے. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر 4، فعل کے اعتبار سے. فعل کے اعتبار سے بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت فعلیہ و بدعت ترکیہ. فعل بدعت اور ترکی یعنی کون سی؟ چھوڑنے والی بدعت یا جس کو چھوڑا گیا. فعل بدعت یہ سارے جو میں بیان کر رہا ہوں اسے فعل بدعت کہتے ہیں. یہ ہر وہ عمل جس کی دلیل نہ ہو.
ہر وہ عمل کرنا جس کے دلیل نہ ہو، ترک بدعت. جی، ہر وہ عمل نہ کرنا جس کی بارک اللہ فیک، ہر وہ عمل نہ کرنا جس کی دلیل موجود ہو. ایک میں آ رہا ہوں، پہلے سمجھے فعلیہ کیا ہے؟ وہ عمل کرنا جس کی دلیل نہ ہو، فعلیہ ہو گئی. اور ترکیہ کیا ہے؟ اچھا میں آسان کر دیتا ہوں. جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو چھوڑنا، جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا اس کو کرنا فعلیہ ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ فیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا اس کو چھوڑنا بدعت ہے. میں مثال دیتا ہوں. کسی چیز کو بغیر دلیل کے چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں بدعت ترکیہ. جیسا کہ جی بغیر دلیل کے چھوڑنا، ایک واضح مثال ہے اس کی. کیا؟ کھانے پینے کی قلت. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا ملتا کھا لیتے اور جب نہ ملتا روزہ رکھ لیتے؟ یہ کبھی نہ ہو کہ کھانا بھی موجود ہے اور فاقہ کرتے ہوں. تو جس نے بھی اس چیز کو چھوڑا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا بغیر دلیل کے، اسے کہتے ہیں بدعت ترکیہ. دیکھیں جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی دلیل ہونی چاہیے، اور جو چھوڑتے ہیں اس کی دلیل ہونی چاہیے. ہم کوئی بھی چیز اگر چھوڑتے بغیر دلیل کے، اسے کہتے ہیں بدعت ترکیہ. کھانا پینا چھوڑنا بغیر دلیل کے، یہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت ہے کہ نہیں؟ اچھا بدعت کیوں ہے؟ کس کے لیے چھوڑا جا رہا ہے؟ دیکھیں اللہ کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. جب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو وہاں پر دلیل تو ہونی چاہیے نا. جب دلیل نہیں تو پھر کیا ہے؟ بدعت ہے. میں آگے تفصیل آئے گی سب قواعد میں انشاءاللہ. جی یوم شک کا روزہ، اس میں علماء کا اختلاف، اس میں میں اس کی مثال نہیں دیتا ہوں. علماء کا اختلاف ہے اس میں. ہاں جمعہ کا روزہ، عید کے دن کا روزہ، جمعہ کے دن کا روزہ، سارے کے سارے اسی بدعات میں شامل ہوتی ہیں. کیا وہ جو 3 صحابی آئے جنہوں نے سوال کیا وہ بن سکتی ہے اس کی وجہ؟ جی ہاں بالکل. جو 3 صحابی آئے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک شخص نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک شخص نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطاری نہیں کروں گا، اور تیسرے شخص نے کہا میں ہمیشہ رات قیام کروں کبھی سوؤں گا نہیں. تو سونے کو چھوڑنا، شادی کو چھوڑنا اور کھانے کو چھوڑنا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ ترک. جس کو آپ نے نہیں چھوڑا اس کو چھوڑنا بغیر دلیل کے. 5ویں اعتبار ہے بدعت کی تقسیم کا حکم کے اعتبار سے. بدعہ مکفرہ نمبر 1، نمبر 2 بدعہ غیر مکفرہ. وہ بدعت جس کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے بدعت مکفرہ. اور دوسری قسم وہ بدعت جس کو کرنے سے حرام تو ہے، گمراہی ضرور ہے، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا کرنے والا. بدعہ مکفرہ جیسا کہ شرک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل انکار، ارکان اسلام میں سے کسی چیز کا انکار، کسی حلال چیز کو حرام کر دینا یا حرام چیز کو حلال کر دینا، ٹھیک ہے، استحلال. یہ ساری کی ساری بدعات جو ہیں یہ مکفرہ ہیں. اور نواقض اسلام اس کی واضح دلیل ہے. اور دوسری قسم جو ہے بدعہ غیر مکفرہ، یہ ہر وہ عمل جو شریعت کے اعتبار سے نیا ہے بدعت ہے، لیکن دار اسلام سے خارج ہونے کو کوئی دلیل نہیں ہے. جیسا کہ میت پر قرآن خوانی کرنا، جیسا کہ جشن میلاد النبی منانا، رجب کے کنڈے ہیں، محرم کا ماتم ہے، یہ ساری چیزیں، شب برات منانا ہے، شب معراج منانا ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بدعات ہے لیکن مکفرہ نہیں ہے. یعنی بدعت کرنے والا گمراہ ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے. گمراہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن کافر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، دار اسلام سے خارج ہوتا ہے.
تیسرے نمبر پہ حکم البدعہ، بدعت کا حکم، جیسے میں بھی بیان کر چکا ہوں. بدعت کے حکم دو ہیں. پہلی بات ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یاد رکھیے، اور حرام ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور حرام ہے. اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایاکم ومحدثات الامور، ہر نئی چیز سے رک جانا، ہر نئی چیز ایجاد کرنے سے رک جانا. رکنے کا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں منع فرمایا ہے کہ دین میں نئی چیز ایجاد نہ کرو. وہ نہیں یقتضی التحریم، وہ نہیں تحریم کے لیے ہوتا ہے. تو ہر بدعت حقیقتاً جو ہے حرام ہے. اور گمراہی کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر گمراہی، ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی، ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو بدعت کے دو حکم ہیں. ایک ہے بدعت مکفرہ، وہ بدعت جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور دوسری وہ بدعت جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی، جسے کہتے ہیں بدعت غیر مکفرہ. یہاں پہ یاد رکھیں جو بدعات لغت کے اعتبار سے ہیں، میں نے ابھی بیان کیا ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے ہماری باتیں بدعات لغوی کی طرف متعلق نہیں ہیں. جو بھی باتیں ہم کریں گے بدعات شرعیہ کے متعلق کر رہے ہیں. اور بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، کتاب لکھتے ہیں، اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں بدعات شرعیہ کے لیے، اور بیچ بدعات لغویہ کو مکس کر دیتے ہیں، اور سننے والا پریشان ہو جاتا ہے. تو بات واضح ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. بدعات لغویہ اچھی بھی ہو سکتی، بری بھی ہو سکتی ہے. اچھے کی مثال یہ اینک ہے، بری کی مثال یہ گٹار ہے. یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بدعہ شرعیہ جو ہے وہ ساری کی ساری ضلالہ ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 4 بدعت کا ترازو، میزان البدعہ. ترازو کیا ہے؟ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، بڑی عظیم حدیث ہے بدعت کے باب میں. اگر آپ یہ حدیث یاد کر لیں اور اسے سمجھ لیں، انشاءاللہ بدعت کے مفہوم میں اور بدعت کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کے جواب دینے میں انشاءاللہ آپ سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ. اور کہیں کوئی شبہ نہیں ہوگا، لیکن سمجھنے کی بات ہے. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث، جس نے نئی چیز ایجاد کی، اس کو انڈر لائن کر لیں اور من کے نیچے دوسری لائن ڈال دیں. من احدث، اس کے اوپر نمبر 1 لکھ لیں. من احدث کو فی امرنا هذا، ہمارے اس امر میں، انڈر لائن کریں، اوپر نمبر 2 لکھ لیں. ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی جس کی دلیل نہیں ہے، بریکٹ میں لکھ لیں. اس کے انڈر لائن کر کے اوپر نمبر 3 لکھ لیں. رزلٹ کیا ہے؟ فہو رد. اب ایکویشن کیا بنتی ہے؟ من احدث پلس فی امرنا هذا پلس ما لیس منہ پلس 3 ہو گئے. ما لیس منہ کے بعد ہے اکول ٹو فہو رد. یہ ایکویشن لکھ لیے؟ سب لکھ لیں. لکھ لیے. من احدث جمع کریں، فی امرنا هذا جمع کریں، ما لیس منہ برابر ہے فہو رد. مردود ہے. جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل نہ ہو شریعت میں، وہ چیز مردود ہے. ٹھیک ہے. اب 3 چیزیں ہم نے 3 نمبر لکھے ہیں. یہ ترازو ہے بدعت کا. اس پہ آپ تولتے جائیں
اور رزلٹ حاصل کرتے جائیں. تولے رکھتے ہیں ترازو پہ اینک کو, یہ اینک ہے. من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا ھذا دین سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. رزلٹ بدعت نہیں ہے. یہ موبائل فون من احدث نہیں ہے, نیا ہے, نیا ایجاد, نئی ایجاد ہے نا, نیا ہے. فی امرنا ھذا دین سے تعلق ہے؟ نہیں, تو رزلٹ بدعت نہیں ہے. جشن میلاد النبی نئی چیز ہے. نئی چیز کیسے ہے؟ نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, نہ تو کسی حدیث میں ہے, نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جشن میلاد النبی منایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن میلاد النبی منایا ہو. ایک مرتبہ بھی نہیں. صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں, تابعین سے بھی ثابت نہیں, اتباع التابعین سے بھی ثابت نہیں, پہلی 3 صدیوں میں ثابت نہیں. نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. من احدث فی امرنا ھذا دین سے تعلق ہے یا دنیا سے تعلق ہے؟ جشن میلاد النبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا دنیاوی شغل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے, تو دین سے اس کا تعلق ہے. فی امرنا ھذا ہے یا نہیں؟ فی امرنا ھذا ہے. نمبر 3, 2 پلس ہو گئے. نمبر 3 ما لیس منہ, اس کو کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. رزلٹ کیا ہے؟ مردود ہے, فہو رد, بدعت ہے. ترازو سمجھ میں آیا؟ نئی چیز ہو, دین سے تعلق ہو, دلیل نہ ہو. بدعت کی تعریف شریعت میں نے کیا کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ الاحداث فی الدین من غیر دلیل. یہی ترازو ہے. کہاں سے لیا یہ مفہوم؟ اپنے عقل سے, اپنے استادوں سے, اپنی ہوا نفس سے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہاں سے لیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. کس فرمان سے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ کا جو واجب ہے, جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے, وہ یہ ہے 5 چیزیں آپ نے بتانی ہیں کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں. نمبر 1 تسبیح, نمبر 2 رجب کے کنڈے, نمبر 3 مرسڈیز گاڑی چلانا, نمبر 4 مسجد میں مینارات کی تعمیر. یہ چیزیں نہیں تھی نا پہلے. اور نمبر 5 کوئی آپ بتا دیں, کوئی بتا دیں. جی, اسپیکر کا استعمال, کیا؟ ٹوتھ برش استعمال کرنا. چلیں جی, 5 چیزیں ہیں. اگلے ہفتے میں آپ مجھے بتائیں گے انشاءاللہ. نمبر 5 الادلۃ فی ذمها. بدعت مذموم ہے, گمراہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت نے بدعت کو کس انداز سے بیان کیا ہے. نصوص شرعیہ کیا ہے, صحابہ کرام کے اقوال اور بعض سلف کے اقوال, تاکہ بات ذرا تھوڑی سی آسان ہو جائے. میں چند آیات بیان کرتا ہوں, احادیث اور اقوال. وقت نہیں کہ میں اس کی شرح کروں, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 1, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. کیونکہ کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی جن کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دی. نمبر 2, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور یہی میرا راستہ مستقیم ہے, سیدھا راستہ ہے, اسی کی اتباع کرو, بس اسی راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور مختلف راستوں کو نہ اپناؤ, مختلف راستوں کے پیچھے نہ لگو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, جو راستے تمہیں اس صراط مستقیم سے دور کر دیں. نمبر 3, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم لوگوں کے لیے, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور
ورضیت لکم الاسلام مدینہ، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین بنا دیا، اس پر راضی بھی ہو گیا۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ آج کافر مایوس ہو چکے ہیں، کس چیز سے؟ تمہارے دین سے۔ بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلائے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی نقص کرے۔ کافر مایوس ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو نکال دے۔ کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو بجھا دے۔ لیکن کافر مایوس کب ہوا؟ اور کب ہم کافروں سے نہیں ڈریں گے؟ دیکھیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ تو مایوس ہو چکے ہیں نا، تم ڈرتے کیوں ہو؟ لیکن کافر کب مایوس ہوا اور کب ہمارے دل سے کافروں کا خوف ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا خوف باقی رہے گا؟ جانتے ہیں کب؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ میرے بھائی، یہ دین مکمل ہے، زیادتی کی گنجائش نہیں، تام ہے، کمی کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر راضی کب ہوا؟ جب اسے مکمل کر دیا۔ جب ہم دین میں کمی پیدا کریں گے، بدعات اور خرافات اس دین کے اندر حصہ بنیں گی، تب کافر کا غلبہ بھی ہوگا اور کافر کا ڈر دل میں بیٹھ بھی جائے گا، اور کافر پھر مایوس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم اپنے دین کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے عمل کے ساتھ۔ شکر زبان کا قول نہیں ہے میرے بھائیوں، شکر جو ہے زبان سے الحمدللہ و شکر اللہ کہنا بھی ہے، ایک حصہ ہے، لیکن دو حصے اور ہیں جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں۔ دل سے یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، یہ دین سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راضی نہیں ہوا، دین پر راضی ہو جب اسے مکمل کیا، اور سب سے بڑا احسان اور انعام ہے مسلمانوں پر۔ اور بدن سے عمل کرنا کہ جو دین ہے اسی کو اپنایا جائے، جو دین نہیں اسے دین نہ بنایا جائے، تب تک تو غلبہ ہے اور عزت ہے۔ اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ اس پیغام سے منہ موڑیں گے تو پھر کافر ہے، ڈر ہے اور ذلت ہے۔ تو بدعت کے ساتھ ہمیشہ ذلت جڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں، کافروں کا ڈر بدعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حدیث چند حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں سیدنا البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بڑی پیاری دعا ہے، اور رات کے وقت سونے سے پہلے دعا پڑھنا مسنون ہے۔ جانتا ہے کوئی؟ اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو تعلیم دے رہے تھے، یوں پڑھا کرو، جب رات کو سونے کا وقت ہو تو وضو کر کے دائیں جانب لیٹ کے دعا پڑھ لیا کرو۔ تو صحابی نے جب یہ سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یاد کرنے کے لیے دہرانا شروع کیا۔ ذرا غور کریں، جب پڑھتے گئے شروع سے اللہم اسلمت نفسی الیک، جب آخر میں پہنچے فرمایا، صحابی خود پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے سنا رہے ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے، یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ جو ملتا جلتا ہے، نبی اور رسول، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں تھا
تھوڑی سی تبدیلی بھی صحابی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کی اور روک دیا، بلکہ یوں کہو وہ بھی نبی الذی ارسلت۔ تو پھر دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا اور نئی ادعیہ اور نئے اذکار اور نئے درود، ان کی کوئی گنجائش ہے؟ ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ادعیہ تو دور کی بات ہے، عبادات اور مختلف چیزیں ایجاد کرنا دین میں کیسی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ دوسری حدیث، معروف حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے بخاری مسلم کی روایت، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ تیسری روایت سے مسلم کی روایت اس سے ملتی جلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ چوتھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا العرباض بن ساري رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موعظہ دیا ہے، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، اللہ اکبر، ایسا موعظہ تھا جس سے دل نرم ہو گئے اور آنکھیں تر ہو گئی۔ فقلنا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظۃ مودع، یوں لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری موعظہ ہے، آپ ہمیں الوداع کہنے والے ہیں۔ فاوصنا، بس ہمیں وصیت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اوصیکم بتقوى اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعہ، اور فرما برداری کرنا، وان تأمر علیکم عبد، ایک روایت میں حبشی، اگرچہ تمہارے اوپر حکمران ایک غلام حبشی کو کیوں نہ بنا دیا جائے، تب بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، بس جو تم میں سے لمبے عرصے تک زندہ رہے گا تو وہ شخص بہت سارا، امت میں بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ دے رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، کأنها موعظۃ مودع، یہ دیکھیں نا، یعنی یہ اس وقت الفاظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں تھیں ان میں سے ایک نصیحت ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر مل چکی تھی کہ امت میں اختلاف ہونے والا، بڑا قوی اختلاف ہونے والا ہے۔ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف نہیں، بہت ہی زیادہ اختلاف امت میں۔ تو حل کیا ہے؟ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حل بھی بیان فرماتے ہیں، فعلیکم بسنتی، بس اس وقت اختلاف کی صورت میں، اختلاف کے زمانے میں میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ فعلیکم، تم پر واجب ہے، علیکم تم پر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ علیکم بسنتی، میرے سنت کو تھامے رکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد خلفاء راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ خلفاء راشدین مہدیین کون ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین، یہ چار صحابی، عظیم صحابی ہیں۔ عضوا علیہ بالنواجذ، میری سنت کو اور ان خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، بالنواجذ، ان دو نوکیلے دانتوں سے، اگر پکڑنا پڑے تو پکڑ لینا۔ آپ یاد رکھیں جسم میں سب سے زیادہ مضبوط گوشت کا پٹھا کون سا ہے؟ یہ ران نہیں ہے، یہ ڈولے نہیں ہے، کہتے ہیں ڈولے شولے، یہ ڈولے بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ بازو کی طاقت نہیں ہے، یہ جو دو جبڑے ہمارے یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے مسلز ہیں یہ اتنی طاقتور ہیں کہ آپ یہاں پہ کوئی ہارڈ چیز، بادام رکھیں نا، بادام، اس کو بھی مسل دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے منہ سے گاڑی کو کھینچ لیتے ہیں، جہاز کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ جو مضبوطی ہے ان گوشت کے پٹھوں کی کسی اور پٹھے میں نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ مضبوطی کی انتہا سے تھامے رکھنا۔ وجہ کیا ہے کہ اس سنت کی رسی کو چھڑوانے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے،
اور طرح طرح کی کوشش کریں گے کہ یہ رسی چھوٹ جائے. لیکن جب آپ نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ایک جبڑا تو نکل جائے گا, دانت ٹوٹ سکتے ہیں لیکن یہ رسی نہیں نکل سکتی. لیکن ہاتھ میں اگر آپ نے پکڑی ہوئی ہے, تھوڑا سا صابن لگا دیں, کوئی چکناہٹ لگا دیں تو وہ پھسل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والا وقت بہت کٹھن ہے, مشکل ہے, اختلاف کثیر ہوگا. اور اس اختلاف دوسری روایت سے, بخاری کی دوسری روایت میں آیا ہے, دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پر داعی بیٹھے ہیں, بڑے بڑے امام بزرگ بنے بیٹھے ہیں, وہ لوگوں کو اپنی بدعت کی طرف بلائیں گے, لوگ سنیں گے, انہیں جہنم میں دھکیل دیں گے. اگر بچنا ہی لوگوں سے اس کا ایک راستہ ہے, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وإياكم ومحدثات الأمور, اور رک جانا, بچ جانا دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے سے. فإن كل بدعة ضلالة, اور دوسری روایت میں فإن كل محدثة بدعة. امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. عظیم حدیث ہے. میں سے گزارش ہے اس حدیث کا ترجمہ دوبارہ جا کے سن لیں یا پڑھ لیں. میں نے مختصر سا بیان کیا ہے لیکن اس میں بہت سارے پیغام ہیں, 30 کے قریب یا 30 سے زیادہ پیغام ہیں. میں بیان نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ خود نکالنے کی کوشش کریں. اب چند صحابہ کرام کے اقوال میں بیان کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں, کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ, ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا کیوں نہ سمجھیں, اگرچہ لوگوں کی نظر میں اچھی کیوں نہ ہو, لیکن بدعت تو گمراہی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ. سنت میں سنت پر عمل کرتے ہوئے اقتصاد سے کام لینا, تھوڑی سنت پر عمل کرنا جو صحیح ہے, اس سے بہتر ہے کہ بدعت پر جد و جہد کی جائے. عمل تھوڑا کرتے سنت مطابق الحمدللہ, اس سے زیادہ خیر ہے کہ بدعت ہو اور بہت زیادہ عمل ہو. اب دیکھیں جشن میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, پیسہ خرچ ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, پھر گیدرنگ ہوتی ہے, سر رات جاگتے رہتے ہیں, محنت مشقت ہے, اور بعض لوگوں کی بلکہ اکثر لوگوں کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے فجر کی, 4 بجے تک جاگتے رہتے ہیں, قوالیاں ہیں, نعت خوانی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے شیطان کہتے ہیں اب تم نے بڑا کام کر دیا, اب سونے کا وقت ہو گیا, اب سو جاؤ, تم نے خیر پا لیا ہے. بستر پہ لیٹتے اذان سن رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, بلا رہے مؤذن اللہ تعالیٰ کا منادی, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاح پا لی ہے, اب ہم نے جشن منا لیا ہے, ہمیں خیر کثیر مل چکا ہے, اب نماز تم لوگ ہی پڑھو, ہمارے لیے نماز جو ہے نا ضروری نہیں ہے. بہرحال سارے ایسے نہیں کرتے, لیکن میں اکثر لوگوں کی بات کروں جو ایسا کرتے ہیں. اسے حاکم نے مستدرک میں روایت کی عبداللہ بن مسعود کے اس فرمان کو. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اتبعوا, اتباع کرو, ولا تبتدعوا, اور بدعت نہ کرو, فقد کفیتم, تمہارے لیے جس پر اتباع کا حکم وہی کافی ہے تمہارے لیے. اب زیادتی کی ضرورت ہے کوئی؟ یعنی آپ زیادہ عبادات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تمہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, والدین کی فرما برداری اور جتنی رشتہ جوڑنا اور جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کرتے ہیں, کیا یہ کم پڑ گئے تمہیں کہ اور عبادات کا اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اسے ابن بطہ نے الابانہ میں روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. دیکھیں ذرا غور کریں, فرماتے ہیں
وأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة. کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. اور یہ اہل سنت جماعت کا نام یہ آج کے ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم. آگے لکھیں اہل سنت جماعت اور اہل علم جو ہیں، کیونکہ اہل سنت الجماعت بغیر علم کے آپ شامل نہیں ہو سکتے. اہل سنت جماعت کی سب سے بڑی نشانی علم ہے. اور وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة، اہل بدع اور گمراہی والے لوگ ہیں. اسے امام لألکائی نے شرح اصول اعتقاد سنت الجماعہ میں بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. شرح اصول اعتقاد سنت الجماعہ امام لألکائی. اچھا، سیدنا عبداللہ بن مسعود سیدنا عبداللہ بن عباس کا ایک قصہ ذرا سنیں. صحیح بخاری میں یہ قصہ ہے. صحیح بخاری کتاب الحج باب من لم يرى اسلام الرکنین. صحیح بخاری میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعبے کو حجر اسود کے علاوہ کعبے کو ہاتھ لگایا تبرک کے لیے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے انہیں منع فرمایا. تو سیدنا معاویہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی جگہ بے برکت نہیں ہے، ہر چیز میں برکت ہے. اللہ کا گھر جو ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود جواب میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھ ادب دیکھیں، ایک خلیفہ ہے اور ان سے غلطی ہوئی ہے، صحابی بھی ہے. اب دوسرے صحابی کیسے نصیحت کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لقد كان لکم کون ہے؟ مومن. اے مومنو تمہارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. سیدنا نے جب یہ سنا آگے کوئی بات نہیں کی، فرمایا صدقت، اور فوراً رک گئے. صحابہ کرام رکنا جانتے تھے، نصوص کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا اللہ تعالیٰ کی کلام ہو اپنا سر جھکا دیتے تھے. آج ہم آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، احادیث بیان کرتے رہتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، لیکن سننے والے گرنے سے اکڑی رہتی ہے. حل من مزید، وہ کہتے ہیں اور ہے تو دیتے رہے. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قصہ بھی سن لیں آپ. یہ صحیح بخاری میں تھا، سیدنا عبداللہ بن عباس کا قصہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قصہ دیکھیں، اسے امام دارمی نے اپنے مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. مشہور قصہ ہے، مختصراً بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اجتماعی صورت میں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری باہر نکلتے ہیں اور انہیں اچھا نہیں لگتا. باہر جاتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف جاتے ہیں. وہاں پہ جاتے ہیں، بعض لوگ اور بھی انتظار کر رہے ہوتے تو وہ بھی انتظار ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سیدنا عبداللہ بن مسعود گھر سے نکلتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری راستے میں فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں عجیب چیز دیکھی لیکن خیر دیکھا. دیکھیں، عجیب بھی ہے اور خیر بھی ہے. خیر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. عجیب کیا ہے؟ طریقہ ذرا نیا ہے، طریقے میں ذرا تعجب ہے. ذرا غور فرمائے الفاظ پہ. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آپ نے کیا دیکھا؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں اور انہوں نے گروپ بنائے ہوئے اجتماعی شکل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ، پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر. وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان کو تو نے روکا نہیں؟ دیکھیں، فرماتے نہیں میں نے روکا نہیں، میں نے یہ سوچا کہ آپ سے میں پوچھ لوں پھر ہم کچھ کریں. فرماتے ہیں آپ ان کو میری طرف سے یہ کہہ دیتے اللہ کی قسم تم اپنے گناہ گنتے رہو. ارے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، گناہ گنتے رہو. فوراً مسجد کی طرف گئے اور لوگوں سے کہا کہ ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے.
ان کے برتن ٹوٹے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندہ ہیں اور تم یا تو خیر عمل کر رہے ہو یا تم بہتر ہو یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہتر تھا. یا تم خیر پہ ہو یا تم شر کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو. تو شخص نے کہا ما اردنا الا الخیر، ہم تو صرف خیر چاہتے تھے، اس لیے تو ہم جہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں جمع ہو کے یہ ذکر کر رہے ہیں اجتماعی شکل میں. سر عبداللہ بن فرماتے ہیں کتنی لوگ ہیں جو خیر کے طلبگار ہیں لیکن خیر کو پا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو نہیں اپناتے، تو خیر کیسے پائیں گے؟ راوی ان کو مسجد سے نکال دیا. دیکھیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا، مسجد کوفہ سے نکال دیا. راوی فرماتے ہیں، جو اس اثر کے راوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہروان کی جنگ میں جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی ان کی اگلے صفوں میں یہی لوگ تھے جو یہ ذکر کر رہے تھے. مسجد میں ذکر کر رہے تھے، بدعت تھی. صحابی نے روکے نہیں، بدعت کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. انجام کیا ہوا؟ چند سالوں کے بعد سیدنا علی کے سامنے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، سیدنا علی نے ان کو قتل کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دیکھ کیسے تعلق ہے. سبحان اللہ. بدعت ہے تو گمراہی لازم ہے. بدعت جب تک بدعت کو چھوڑتے ہیں تو گمراہی لازم آتی ہے. میں اپنی بات مکمل کروں، تھوڑی سی رہ گئی ہے. امام مالک، اب صحابہ کرام سے اب بعض سلف کی بات میں کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ، ذرا غور فرمائیں، من ابتدع فی الاسلام بدعہ، جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی ہے، یراها حسنہ، وہ اسے اچھی سمجھتا ہے، فقد زعم، تو اس نے یہ گمان کیا، اس نے یہ تہمت لگائی، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، نعوذ باللہ، تو اس نے یہ تہمت لگائی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام میں رسالت میں خیانت کی ہے. لأن اللہ تعالیٰ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا. دیکھیں آیت کریمہ کو کیسے سمجھایا. جو اس دن دین نہیں تھا جب وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی مکمل ہو چکی ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا. دین ہوتا تو اس دن ہوتا نا جب وحی نازل ہوتی. جب دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے، تو اب دین، کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی. اسے امام شاطبی نے الاعتصام میں بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سنت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، یہاں پر سنت کی مراد عقیدہ ہے، عقیدہ کے اصول بیان کریں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. التمسك، مضبوط سے تھامے رکھنا، ما كان عليه اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، والاقتداء بهم، اور انہی کی اقتداء کرنا، وترک البدع، اور بدع کو چھوڑ دینا، وكل بدعة ضلالة، کیوں؟ کیونکہ ہر بدعت گمراہی اور ہر بدعت گمراہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی میں ایک بات بھول گیا تھا. امام مالک کا ایک قصہ ہے. ایک شخص امام مالک کی طرف آیا اور اس شخص نے کہا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن میں احرام جو ہے میقات سے نہیں باندھنا چاہتا، ذوالحلیفہ سے نہیں، مسجد نبوی کے قریب حرم کے اندر سے باندھنا چاہتا ہوں. وہ یہ سمجھتا تھا کہ حرم کی فضیلت حرم کے باہر والی نہیں ہے، یہاں پہ زیادہ افضل ہے. تو امام مالک نے فرمایا اخشى علیک الفتنہ، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو شخص کو تعجب ہوا، بھئی میں چند میل کی بات ہے، فتنہ کہاں یہاں پہ؟ امام مالک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
اللہ اکبر. وہ لوگ ڈر جائیں، احتیاط کریں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو کوئی عذاب علیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو. اتنے کافی ہیں، آگے بھی اقوال ہیں سلف کے، لیکن میں اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ بعض اہم قواعد اور ضوابط، تقریباً 20 کے قریب قاعدے ہیں. بھائی سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. یہ اصولی دروس ہیں. میں 20 قاعدے انشاءاللہ بیان کروں گا دلیل کے ساتھ. اگر ان اصول کو طالب علم سمجھ لے انشاءاللہ بدعت کے متعلق، جیسے کہ ترازو میں نے آپ کو دیا ہے، اسی طریقے سے آپ کو میں انشاءاللہ 20 اصول، ترازو کے 3 پوائنٹ تھے، اصول کے اور قواعد تقریباً 20 کے قریب ہے. آسان ہے، ایک ایک جملہ آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اس ترازو ان اصولوں کو جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ بدعت کے متعلق کوئی بھی غلط فہمی ہو، کوئی بھی شبہ ہو، انشاءاللہ آپ اس کو ازالہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین طریقے سے کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.